اولین مرتبے کی کتابیں امام بخاری اور امام مسلم کی کتاب، یا وہ کتابیں جن میں احادیث جمع کیے گئے ہوں ان دونوں کے شرائط کے مطابق، جیسے امام حاکم کا مستدرک، مستدرک کتاب کا نام، امام حاکم کا مستدرک، پھر اس کے بعد ان کتابوں میں انہوں نے اپنے شرائط کے مطابق صحیح احادیث کو جمع کر دیا ہے۔ یہ اپنے شرائط کا لفظ لکھیں کہ ان اماموں نے اپنے شرائط کے مطابق صحیح احادیث جمع کر دیے ہیں، کیونکہ ان کے آپس میں بھی شرائط پہ اور کنڈیشن پر اختلاف ہوتا ہے۔ امام بخاری کے نزدیک شرط ہوتا ہے، امام مسلم کے نزدیک حدیث صحیح کے ہونے کے لیے وہ شرط نہیں ہوتا۔ نمبر پہ وہ کتابیں جس میں حدیث صحیح اور حدیث حسن دونوں قسم کے احادیث جمع ہوتے ہیں۔ کی مثال ابو داؤد یا سنن ترمذی یا سنن نسائی، تیسری قسم کی کتابیں میں حدیث صحیح حسن اور حدیث ضعیف تینوں قسم کی جمع ہوتی ہیں، لیکن وہ محدثین اس پر مارک لگا دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث یہ جو ہے یہ ضعیف ہے، اس کا ضعف کس قسم کا ہے، پر وہ اپنے آبزرویشن لگا دیتے ہیں، اپنا تحفظ اور ریزرویشن لگا دیتا ہے۔ اب آپ لکھیں انواع الکتب بکس، نمبر 1 کہتے ہیں الجامع، قسم کی کتابوں میں قائد سیر، کتاب و اخلاق، مناقب صحابہ، صحابہ کے متعلق حضور نے جو باتیں کی، مناقب صحابہ، تنمین کے کیا کچھ حضور علیہ السلام نے مستقبل کے متعلق جو باتیں کی، یہ ہوگا سمتھنگ لائک دیٹ، جو پیپر آپ لے آئے تھے۔ فتن، اشرات، اشرات مین قیامت کے علامات، اشرات یہ ٹرمز ہیں، قیامت کے علامات، سیر کا معنی اقوامی قوانین کے متعلق حدیث جمع ہو۔ ایک کتاب حدیث کا ایسا ہو جس میں چیپٹرز ہوں اس سارے قسم کے، تو اس کتاب کو محدثین کے اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ جامع۔ کیا کہتے ہیں؟ جامع۔ اس حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو جامع کہتے ہیں، امام بخاری کی کتاب کو جامع کہتے ہیں، امام ترمذی کی کتاب کو بھی جامع کہتے ہیں۔ تو SUNAN، سنن، قسم کی کتابوں کو سنن کہتے ہیں۔ وہ کتابیں ابواب کی ترتیب فقہی انداز سے ہو، فقہی انداز سے، where the order of various chapter is on the basis of fiqh، according to fiqh۔ اب فقہ میں ابتدا جو ہوتا ہے فقہ میں وہ وضو سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ کیونکہ سب سے پہلا فریضہ جو مسلمان کا ہوتا ہے نماز، اور نماز شروع کہاں سے ہو جاتی ہے؟ وضو سے۔ وضو کے بعد پھر نماز، نماز کے بعد پھر روزہ، روزے کے بعد پھر زکوٰۃ، زکوٰۃ کے بعد پھر حج، پھر فیملی لائف شروع ہو جاتی، پھر نکاح، پھر اسی کے بعد طلاق، صحیح، اور اسی کے ساتھ بچوں کی حضانت، صحیح، یعنی بچوں کا لک آفٹر، پھر اسی سے آگے جا کر باہر معاشرے کے معاملات، بیوع، بزنس، ٹرانزیکشن، صحیح۔ تو فقہ میں ترتیب ابواب کی اس طرح ہوتی ہے
جس محدث نے احادیث میں اپنی کتاب کی ترتیب یہ رکھی ہو تو اس کی کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ سنن. کیا کہتے ہیں؟ سنن. اس حوالے سے امام ترمذی کی کتاب کی دوسری صفت سنن ہے. ایک تو اس کی صفت ہے جامع. یہ جامع کا معنی کہ وہ سارے قسم کے 8 قسم کے احادیث اس نے جمع کر دیے. اور نمبر 2 اس نے ترتیب وہ رکھی ہے جو فقہاء رکھتے ہیں اپنے کتابوں کی. سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی. 3 انیب یہ پلورل ہے. اس کا مفرد ہے مسند. مفرد کیا ہے؟ مسند. اس میں حدیث صحابہ کی ترتیب سے جمع کیے جاتے ہیں. صحابہ کی ترتیب سے یعنی وہاں وہ ابواب نہیں کہتے کہ وضو کے متعلق حدیث لائیں گے پھر نماز کے متعلق حدیث لائیں گے. نہیں, وہاں پہ چیپٹر ہوگا روایات ابی بکر. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے جتنے احادیث مختلف ابواب میں نقل ہیں تو وہ ابو بکر کے عنوان کے تحت وہ جمع کر دیتے ہیں. پھر روایت عمر الفاروق کہ عمر فاروق سے کیا روایت, روایت عثمان ابن عفان, روایت علی ابن ابی طالب, روایات معاویہ, روایات عبداللہ ابن عباس, روایات ابو ایوب انصاری, روایات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. ایسی کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کی ترتیب سے وہ حدیث کو جمع کر دیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مسند. جس طرح مسند احمد کی کتاب ہے مسند احمد, ابن عساکر, مسند ابو حنیفہ جس کو مسند امام اعظم بھی کہتے ہیں. ابو حنیفہ بہت سارے ہیں مسانید. فار ایگزامپل معجم قسم کی کتابیں احادیث کی اس کو کہتے ہیں معجم. اس میں کا محدث شیخ کی ترتیب سے حدیث جمع کیے گئے ہوں. مثلا لک فار ایگزامپل ذیشان اس نے کچھ حدیث میرے سے سیکھی, کچھ حدیث اس شیخ سے سیکھی, کچھ حدیث اس سے سیکھ لی. اس کے 15 20 25 30 علماء اور مشائخ ہیں حدیث کے. کچھ روایت میرے سے لی, کچھ دوسرے شیخ سے لی, کچھ تیسرے شیخ سے لی, صحیح, اور مختلف ابواب میں لے لی, مختلف ابواب میں لے لی. تو وہ وہاں لکھتا ہے روایاتی عن شیخ فلان, میرے وہ احادیث جو میں نے فلاں شیخ سے لے لیے ہیں. تو وہ مختلف ابواب میں ہوتے ہیں, وضو میں ہوتے ہیں, نماز میں ہوتے ہیں, نکاح میں ہوتے ہیں, طلاق میں ہوتے ہیں, جہاد میں ہوتے ہیں, بزنس میں ہوتے ہیں, پارٹنرشپ میں ہوتے ہیں, رہن میں ہوتے ہیں, مارگیج میں ہوتا ہے, لیز میں ہوتا ہے, فلاں فلاں مختلف قسم کے حدیث لیکن ایک شیخ سے لیے ہیں تو اس کا ایک چیپٹر بنا دیتا ہے. پھر دوسرے شیخ کا نام لکھ لیتا ہے کہ فلاں سے جو روایت میں نے لے لی ہے. پھر تیسرے شیخ کا نام لکھ لیتے ہیں. تو ایسے کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ معجم. صحیح, کیا معجم طبرانی, معجم طبرانی. ایگزامپل تو بہت سارے حدیث کی سینکڑوں کتابیں ہیں. معجم طبرانی. تحصیل, لوگوں نے دین کو مسخرہ بنا دیا ہے. تحصیل پلورل آف مرسل. پہلے تو مرسل کی تعریف لکھیں. مرسل حدیث ہے کوئی تابعی یا صحابی واسطہ رسول پاک سے روایت کرے. Now Hasan Basri, that is known that Hasan Basri himself, he was not a Sahabi. He never met Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yes, he was student of Sayyidina Ali. He was student of Sayyidina Ali. Ata ibn Abi Rabah, he never met Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He was a great scholar and a great muhaddith and also a great faqih. But he was a student of Sahaba, not a direct student of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But now when he relates a riwayah or a hadith, he relates it directly from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It means that he is dropping someone in between. کیونکہ اس نے تو رسول اللہ سے ڈائریکٹ کچھ لیا نہیں, تو ڈائریکٹ کچھ لیا نہیں تو وہ اپنے شیخ کا نام نہیں ذکر کر رہا. فار ایگزامپل علی کا نام نہیں لے رہا جس نے اس کو یہ حدیث بتائی, جس نے اس کو
یہ حدیث بتائی، تو جہاں پہ ایک تابعی کے لیے تو یہ انڈرسٹوڈ ہے، تابعی کے لیے یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ جب ڈائریکٹ رسول اللہ سے روایت کرتا ہے تو اٹ مینس کہ صحابی کو ڈراپ کرتا ہے درمیان میں، وہ صحابی کو درمیان میں ڈراپ کرتا ہے۔ جونیئر صحابی، کیا جونیئر صحابی وہ ایک ایسے حدیث کو نقل کرتا ہے جس زمانے میں وہ یا تو پیدا نہیں ہوا تھا یا ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، تو یہ جونیئر ون، یہ جونیئر ون لائک انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جونیئر صحابی عمر کے اعتبار سے مدینہ میں پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے؟ مدینہ میں پیدا ہوئے، صحیح۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کا کوئی واقعہ ذکر کر رہا ہے، کہاں کا؟ مکے کے دور کا کوئی واقعہ ذکر کر رہا ہے، اٹ مینس کہ ہی از ڈراپنگ اے سینئر صحابی دیئر فرام، جس نے اس کو بتا دیا ہے، جس نے اس کو واقعہ یا رسول اللہ کی یہ بات بتا دی ہے جو مکہ میں واقع ہوئی ہے، کیونکہ یہ تو وہاں نہیں تھا، یہ تو جونیئر عمر کا آدمی ہے، صحیح۔ تو اس کو کہتے، ایک کو کہتے مرسل، تو جب مرسل مطلق ذکر ہو جائے تو وہ تابعی کی روایت ہوتی ہے، دوسرے کو کہتے ہیں مرسل صحابی، یہ دوسرے قسم کا جو جونیئر صحابی نقل کرتا ہے اس کو کہتے ہیں مرسل صحابی، مرسل ہے، اور دوسرا ہے مرسل صحابی۔ تو تب جب آپ وہاں پروسیڈ کریں گے تو پھر پتہ لگ جائے گا۔ تو اب مرسل جب مطلق کہا جائے تو اٹ مینس کہ کوئی تابعی ڈائریکٹ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کر رہا ہے، while that is understood that he has never got that hadith directly from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, somebody he is dropping therein, who is a sahabi who got that hadith from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and he conveyed the same to this tabi'i، صحیح۔ لیکن ایک جونیئر صحابی ایک ایسی بات کو ذکر کر رہا ہے جس زمانے میں وہ تھے نہیں، جس زمانے میں وہ تھے، اور وہ ڈائریکٹ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کر رہے ہیں، ڈائریکٹ رسول اللہ، اور وہ یہ بھی نہیں ذکر کر رہا حدثنی رسول اللہ کہ مجھے رسول اللہ نے وہ بات بتائی، اگر رسول اللہ نے بتائی پھر وہ مرسل نہیں رہتا، یعنی واقعہ تو جب ہوا ہے جب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نہیں تھے، صحیح، لیکن رسول اللہ نے اس کو بتا دیا کہ مکے میں ایک بار ایسا ہوا انس، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈکلیئر کر دیا کہ حدثنی رسول اللہ، پیغمبر نے مجھے بتا دیا کہ مکہ میں ایک بار ایسا ہوا۔ اب یہاں وہ کسی کو ڈراپ نہیں کر رہا، اس لیے کہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن وہ کہتا ہے قال رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا۔ اب یہاں پہ یہ اسٹریس نہیں، یہ واضح نہیں کہ حضور نے اس کو فرمایا یا کہیں فرما دیا تھا جو اس کو کسی صحابی نے بتا دیا، صحیح۔ تو جہاں پہ یہ بات ہوتی ہے اور واقعہ ایسے زمانے کے ہو جب انس موجود نہیں تھے تو اس کو کہتے ہیں مرسل صحابی، کیا کہتے ہیں؟ مرسل صحابی۔ تو کچھ علماء اس قسم کی احادیث جمع کرتے ہیں مراسیل، اس کو کہتے ہیں کیا؟ مراسیل۔ امام ابو داؤد نے کتاب لکھی ہے مراسیل ابو داؤد، اس کے کہتے ہیں ابو داؤد، نہیں دینا، یہ آپ نہیں دیں، یہ آپ نہیں دیں، وہ آپ کا کٹا ہو گیا۔ ایک دوسرا قسم ہے نمبر 6 غرائب، جمع ہے غریب کا، غرائب جمع ہے غریب کا، ایسی کتاب شیخ کی روایات کو جمع کیا گیا ہو، کسی اور نے روایت نہ کی ہو، یعنی حدیث ہیں لیکن جو شیخ نے روایت کی ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی اور راوی موجود نہیں ہے۔ تو ایک عالم نے اپنے شیخ کی ایسی روایت کو ایک جگہ، یعنی فار ایگزامپل میں نے آپ کو 10 حدیث روایت کی، اس میں 8 ایسے ہیں کہ یہ آپ کو کسی دوسرے شیخ نے بھی روایت کی، کسی تیسرے نے بھی روایت کی ہے، اس کو میرے غرائب نہیں کہا جاتے، اس کو میرے غرائب بھی یونیک، صحیح۔ اگر آپ نے ایک حدیث ایسی لی ہو جو صرف میں نے روایت کی ہو، کسی اور کو معلوم نہ ہو، اور آپ نے اس قسم کے احادیث کو جمع کر دیا کہ ہمارے شیخ نے ہمیں یہ احادیث بیان کی ہیں جو ہم نے اپنے دور تعلم میں اور طالب علمی کے زمانے میں کسی دوسرے شیخ سے نہیں سیکھے، صحیح، اور آپ نے ان احادیث پر مشتمل کتاب تیار کر دیا، چھوٹا سا ہوگا تو اس کو کہتے ہیں غرائب، صحیح۔ غرائب ابی ہریرہ فار ایگزامپل۔ نمبر 7 افرادات اور مرکب کو تو آپ جانتے ہیں، افرادات یہ حدیث اتنا مشکل کام ہے کہ اس نے آپ کو لٹانا ہے تبھی چھوڑنا ہے، یہ تو ایک بار سمجھ میں نہیں آئی، آپ 10 بار ایک دوسرے کے ساتھ ریپیٹ بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ المفردات، ایسی کتاب ایک ہی شیخ کے روایات جمع ہوں،
شیخ کی روایات جمع ہوں. صحیح. مثلا مفردات علی ابن المدینی امام بخاری کے استاد. صحیح. اگر کسی شاگرد نے علی ابن المدینی کے حدیث کو جو اس سے لی تھی اس کو جمع کر دیا تو اس کتاب کو کہتے ہیں مفردات علی ابن المدینی. وہ حدیث کسی اور نے بھی نقل کی ہوں لیکن آپ نے اس شیخ سے لی. آپ نے پہلے والے میں اس میں فرق کی ہے کہ سابقہ والا جو ہے غرائب وہ ایسی حدیث ہے جو کسی اور شیخ نے نقل نہیں کی. یہ دوسری والی ایسے ہیں کہ وہ ایسے حدیث دوسروں نے بھی نقل کی لیکن آپ نے اس شیخ سے لی. نمبر 8 خرج. احادیث کو کسی کتاب کے روایات کو کتاب کے سند سے مختلف اسناد کے ذریعے کیا گیا. لک اب امام مسلم رحمۃ اللہ نے ایک کتاب لکھی. ہر ایک حدیث کی ایک نیریشن چین. امام مسلم فرماتے ہیں مجھے میرے شیخ نے یہ روایت کی, اس کو اس کے شیخ فلاں نے روایت کی, اس کو اس کے شیخ فلاں نے روایت کی, اس کو اس کے شیخ فلاں نے روایت کی. اب حدیث کا جو متن اور ٹیکسٹ ہے وہ کسی عالم نے وہی لے لیا لیکن سند اس کا وہی نہیں جو امام مسلم نے نقل کیا ہے کیونکہ اس عالم نے وہی حدیث کسی دوسرے سند سے حاصل کیا ہے, وہی ٹیکسٹ کسی دوسرے نیریشن چین سے حاصل کر دیا ہے. تو ایسی کتاب اگر اس انداز سے جمع, مثلا امام ابو عوانہ اس نے ایک کتاب جمع کی ہے جس میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی روایات جو اس کو دوسری سند سے مل گئی ہیں. امام مسلم کی کتاب کی ایسی روایات جو اس کو ابو عوانہ کو دوسرے سند سے مل گئی ہے, اس نیریشن چین سے نہیں, ایک دوسرے نیریشن چین سے, تو اسے جمع کر دیا. اس کو کہتے ہیں مستخرج ابو عوانہ. مستخرج ابو عوانہ. آخری کے شرائط پر ہوئے ایسے روایات اس نے اپنی کتاب میں نقل نہ کیا. لک اب امام بخاری نے اپنے لیے کچھ شرائط رکھے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب میں کیسی حدیث کو نقل کرنا ہے. یعنی امام بخاری نے یہ روایت یہ شرط نہیں رکھی کہ میں نے سارے صحیح حدیث کو نقل کرنا ہے. نہیں, اس نے کرائیٹیریا اپنے لیے رکھ لیا. جس طرح آدمی وہ پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھتا ہے تو اپنے لیے کیا بناتا ہے, اسکیچ بنا دیتا ہے, ایک اسکیچ بنا دیتا ہے. ہم اسے کہتے ہیں عربی میں خطوط البحث. صحیح, کیا آپ کے پی ایچ ڈی کا اسکیچ کیا ہوگا. اب امام بخاری نے اپنی کتاب کے لکھنے کے لیے ایک اسکیچ بنا دیا کہ میں حدیث کو نقل کروں گا جس میں یہ شرط ہو, یہ شرط ہو, یہ صفت ہو, یہ صفت. اب اس کے پاس ڈھیر سارے حدیث تھے, 1,00,000 سے زیادہ صحیح حدیث تھے اس کے پاس. صحیح, لیکن اس نے اپنی کتاب میں صرف 4,000 جمع کر دیے. اگر ریپیٹیشن کو نکالیں تو کتنے بنتے ہیں, 4,000 بنتے ہیں. اب شرائط تو اس کے انڈرسٹوڈ ہیں, کوئی عالم بعد میں آیا, اس نے انہی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے دیگر ایسے احادیث جمع کر دیے جو امام بخاری کے شرائط پر پورے اترتے تھے لیکن اس نے اپنی کتاب میں نہیں لکھے کیونکہ وہ ساری حدیث کو جمع نہیں کر سکتا تھا. اس کے شرائط اس میں موجود تھے, اس کے کنڈیشن اور صفات اور کوالٹیز ان حدیث میں موجود تھی لیکن وہ ساروں کو جمع نہیں کر سکتا تھا. تو ان باقی ماندہ احادیث کو کسی عالم نے اسی شرائط کے اساس پہ جمع کر دیا. تو ایسی کتاب کو کہتے ہیں مستدرک. امام حاکم ایک عالم ہے, اس نے امام بخاری کی ایسی روایت کو جمع کر دیا اور اس کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتہ لگ گیا کہ عبادت کا پہلا تصور ہے انتہائی عاجزی کرنا. پہلا تصور کیا ہے, انتہائی عاجز. تو جب آپ عبادت کرتے ہیں تو وہاں پہ تکبر کا عنصر نہیں ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے, عاجزی کا عنصر ہونا چاہیے, عاجزی کا. اس لیے علماء نے ننگے سر نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیا ہے کیونکہ وہاں تکبر ٹپکتی ہے. وہاں کیا ہوتا ہے, for time being if you can do that's allowed and permissible but don't make it as a routine business. تکبر ٹپکتی ہے. یہ جو حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے اسٹرکٹ ہیں اس مسئلے میں, اس مسئلے کیونکہ اتنا لمبا شلوار جس میں آپ کے ٹخنے وہ ڈکے ہوئے چھپے ہوئے ہوں. صحیح, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإنها من المخیلہ, یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے. فإنها من المخیلہ, یہ کیا ہوتا ہے, یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے. اب تکبر ایک ایسی چیز ہے
کہ کسی دوسرے آدمی کو آپ کے متکبر ہونے کا پتہ نہیں لگتا، وہ تو نشانات سے معلوم کرے گا کہ آپ متکبر ہیں کہ نہیں، صحیح؟ کیونکہ تکبر تو قلب و دماغ کی ایک چیز ہے جس کا پتہ کس کیا؟ اللہ تعالیٰ کو ہے، جس کا پتہ کس کو ہے؟ اللہ۔ اس لیے اس کے جو نشانات ہیں اسی کو اوائڈ کرنا ہے، اس کے جو نشانات حضور نے بتائے اسی کو۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں مکروہ تحریمی ہو جائے گا اگر آپ، صحیح واضح میں آ گئے، واضح میں آ گئے کہ نہیں؟ دیکھیے اس بوڑھے کا اپروچ بڑا عجیب تھا۔ وہ کہتے ہیں جو چیز آپ کو دوسرے آدمی کو نہیں معلوم ہو سکتا، یو کین ناٹ اپلائی یور اون مائنڈ، او آئی ڈونٹ ہیو اینی ٹائپ آف تکبر، برادر دس از ناٹ یور ایشو اور یور میٹر، یو نو واٹ آئی ایم سیئنگ؟ سائنس آر دیئر، مارکس آر دیئر، صحیح؟ وہ سائنس بتاتے ہیں، وہ سائنس اور دیکھیے اگر حضرت عمر جیسے آدمی سے، حضرت عمر جو روزانہ اپنے عام سپاہی کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ عام سپاہی کو جو حکومت کے کام میں ہوتا روزانہ وہ ایک لیمب دیا کرتا تھا، کیا کہ اپنے فیملی کو کھلاؤ، جو آپ کے پاس آتے ہیں ان کو کھلاؤ، خود بیرنی کی روٹی وہ سرکے کے ساتھ کھایا کرتے تھے، جو کی روٹی کس کے ساتھ؟ سرکے کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔ ایک بار اس کے جو ذاتی نوکر تھے حضرت اسلم، اس نے کہا حضرت سپاہی روسٹ لیمب اور آپ نے تو ہمارا بیڑا غرق کر دیا، جو کھلا کھلا کر، اس نے کہا وہ اس میں بگوئیں بھی وہ حلق سے نیچے گزرتی نہیں، صحیح؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑی پیاری بات کہی، حضرت عمر نے بڑی پیاری، اس نے کہا میرا جو سٹیٹس ہے خلیفہ کا وہ ویل نون سٹیٹس ہے، مجھے لوگ ویسے بھی عزت دیتے ہیں چاہے میں جو کچھ بھی کہوں، میرا سٹیٹس اتنا بڑا ہے کہ میں جو کچھ بھی کہوں مجھے لوگ عزت، اور آپ کو اس لیے عزت دے دیتے ہیں کہ آپ میرے پرسنل اسسٹنٹ ہیں، اسے یہ نہیں کہ آپ میرے پرسنل نوکر ہیں، کیا آپ میرے پرسنل، تو خلیفہ کا پرسنل اسسٹنٹ، یا سبحان اللہ، کولن پال، تو اب اس کی تو اپنی، لیکن فرمایا کہ یہ جو کارندے ہوتے ہیں حکومت کے، لوگوں کی نظر میں ان کی عزت بڑھانے کے لیے میں ان کو اچھا کھانا دے دیتا ہوں تاکہ ان کی سٹیٹس برقرار رہے، کیونکہ اگر وہ معزز نہیں رہا عوام کے نظروں میں لوگ خاکن سے ڈریں گے یا خاکن کے فرمان کو مانیں گے۔ اس آدمی کا اپروچ کیا جی، لیکن وہ حضرت عمر جس کی شان تو تواضع اور عاجزی کی اپنی ذاتی یہی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسپیشلی اس سے کہا یا ابن الخطاب و اسبال الازار، اور خطاب کے بیٹے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب غصہ آ جاتا تو آدمی کے باپ کا نام لے لیتا، کیا لے لیتا آدمی؟ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو گالی توڑ دیے تھے، یا سبحان اللہ معاذ اللہ، یعنی وہ کہہ رہے تھے باپ کا نام لیتے تو وہ آدمی سمجھ جاتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام میری کسی حرکت پہ غصہ ہو گیا، ناراض ہو گئے، اس لیے میرے باپ کا نام لیا، حالانکہ میرا نام اسے آتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہہ دیا یا ابن الخطاب، او خطاب کے بیٹے، یا وہ اس بار الازار، یہ تہنے کیوں ڈکے ہوئے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوری عمر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ نصف ساق سے، نصف ساق یعنی آدھے سے، اسی سے نیچے میرا کمی شلوار نیچے نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہاں تک رکھتے تھے اپنے تہبند، اس سے نیچے۔ اب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی شان کچھ اور تھی، حضرت ابوبکر، کیونکہ بعض اوقات یہ ویسٹ ہوتا ہے نا، اس ویسٹ کا ساخ کسی کا ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ یہاں مضبوطی سے یعنی ٹائی بھی کریں وہ نیچے گرتا رہتا ہے، وہ ویسٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی جو ہڈی ہے نا، یہ ہڈی وہ اس کو رکوا نہیں سکتی تو وہ نیچے گرتا رہتا ہے، اور نیچے یہ اسٹرکچر کی بات ہوتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا یہ مسئلہ تھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہر وقت لگے رہتے کہ اس مصیبت سے چھٹکارا ملے، صحیح؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نوٹس کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا یا ابوبکر لست بذاک، آپ کے لیے ایکسکیوز ہے، صحیح؟ آپ وہ نہیں جو تکبر کرنے والے ہوتے ہیں، آپ وہ نہیں جو تکبر، تو یہ ایکسیپشنل کیس تھا ابوبکر کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ بات میں آ گئی؟ تو عبادت میں مکمل عاجزی کرنا، عاجزی سے عبادت کرنا، نمبر ایک۔ نمبر دو، عاجزی ایسی نہیں کہ کوئی آپ کے پیچھے ڈنڈا لے کے پڑا ہوا ہے اور آپ بڑے عاجز ہیں، نو، بیکاز آف یور عقیدت اینڈ لو یو ہیو ود اللہ، آپ کی وہ عقیدت اور محبت جو اللہ کے ساتھ ہے اسی نے آپ کو عاجز بنا دیا ہے، جنہیں آپ دلی طور پر کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی آپ کو پریشرائز کر رہا ہے یا فورس کر رہا ہے، نہیں، آپ دل کی گہرائیوں سے یہ عاجزی کر رہے ہیں۔ تو دوسری چیز، اور تیسری چیز کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے، کیونکہ یہی عاجزی، یہ آپ لکھیں کہ وہ حرکات جو عبادات کے ساتھ خاص ہیں اگر کسی اور کے لیے کیا جائے تو وہ شرک تصور ہوتا ہے۔ وہ عبادات، وہ
حرکات جو عبادات تصور کیے جاتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیے جائیں تو وہ شرک ہو جائے گا. دیکھیے اب یہ ایک حرکت ہے, مجھے دیکھیے لک ایٹ می, یہ ایک حرکت ہے. یہ کون سی حرکت ہے؟ عبادت والی. یہ کس کے لیے کرنا ہے؟ اب اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے آپ اس طرح کھڑے ہو جائیں تو یہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ حرکت, یہ عبادت ہے. اگر یہ حرکت آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے کریں تو یہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا. یہ سجدہ کیا ہے؟ عبادت ہے. یہ حرکت عبادت کے ساتھ خاص ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے کرے تو کیا ہوگا؟ شرک. طواف کرنا یہ کیا ہے؟ ذرا زور سے, یہ حرکت ہے. اور کون سی حرکت؟ عبادت ہے. اگر وہ طواف اللہ کے گھر کے علاوہ کہیں اور کریں تو وہ شرک ہو جائے گا. کہیں اور کریں تو وہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. بات ذہن میں آ گئی؟ ابھی بات ذہن میں آ گئی؟ ابھی یو کین اپلائی ٹو اینی ویئر. بات ذہن میں آ گئی کہ نہیں؟ صحیح. زمزم کا پانی پینا, زمزم کا پانی پینا یہ ایسا نہیں کہ ہم پانی پیتے ہیں, یہ عبادت ہے. یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. صحیح. تو طواف کے بعد ہم زمزم کا پانی پیتے ہیں. اب کسی اور جگہ کا پانی پینا اس نیت سے یہ شرک ہو جائے گا. بھائی پانی پیے, کوئنچ آف تھرسٹ. صحیح. چاہے وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے کنویں کا پانی ہو یا شیخ عبد القادر جیلانی کا, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ تبرک. صحیح, بس پانی ہے اور کیا ہے؟ نتھنگ ٹو ڈو. صحابے کی عبادت کرتے ہیں تو چوتھی بات فی متابعت النبی, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر. تو یہ لکھیں کہ اگر عبادت آپ کرتے ہیں لیکن نبی کا طریقہ نہیں, ادھر ایکسپریسڈ اور امپلائڈ اور ڈیرائیوڈ. اصل صاحب یہ تینوں لفظ دیکھیں کہ وچ از ناٹ اے نون طریقہ ان شریعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ادھر ایکسپریسلی اور امپلیسٹلی اور ڈیرائیوڈ بائی اے جیورسٹ. کہ وہ طریقہ نہ تو ایکسپریسلی ذکر ہے, نہ امپلیسٹلی, اور نہ کسی فقیہ نے اس کو ڈیرائیو کیا ہے. وہ تو دم کھالا, وہ علیحدہ چیپٹر ہے, وہ تو علیحدہ چیپٹر ہے. یہ پانی ہے, باقر صاحب کی تبرک ہے. یہ باقر صحیح. تو ٹھیک ہے یہ منرل واٹر ہے لیکن اس میں تبرک کوئی نہیں. صحیح ہے, منرل واٹر ہے. سائنٹیفکلی دیٹس اے گڈ ون. آئی ڈونٹ نو کہ باقر کہاں سے لاتا ہے لیکن ہے گڈ ون. بھائی میں انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر رہا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے دے. صحیح. اور یہ جب بھی لاتا ہے تو یہ کہتا ہے حضرت یہ سیل ہے کیونکہ ان کو اپنے بھی شک ہوتا ہے. وہ آتے ہی جب بوتل مجھے تماتا ہے کہتے ہیں ذرا سیل ہے. ممکن ہے اس کے پاس سیل کرنے کی مشین بھی ہو, ہے تو بھائی انجینئر. تو اب کوئی طریقہ جو نہ ایکسپریسلی شریعت میں ہو, نہ امپلائڈلی شریعت میں ہو, نہ ڈیرائیوڈ ہو تو وہ بدعت تصور کیا جائے گا. عبادت کا ایسا طریقہ نکالنا جو نہ ایکسپریسلی شریعت میں ہو, نہ امپلیسٹلی ہو, نہ ڈیرائیوڈ بائی اے جیورسٹ ہو, تو وہ کیا ہوگا؟ دیٹ وڈ بی کنسیڈرڈ اے بدعہ. اب دیکھیے ایک ہی ڈیفینیشن سے سب کچھ واضح ہو گیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور خاص آپ سے امداد مانگتے ہیں. تو اب آپ لکھیں کہ امداد مانگنا ہے دو طریقوں سے, ایک ان فزیکل ورڈ اینڈ دی سیکنڈ ون ان میٹا فزیکل ورڈ. فزیکل ورڈ میں ہم امداد مانگتے ہیں, سجاد سے کہہ دیتے ہیں آئے ذرا یہ میز اٹھاتے ہیں. اب یہ شرک توڑا ہے, یہ تو فزیکل ورڈ ہے. صحیح. باقر سے کہتے ہیں جی آپ مجھے ذرا ایک رائڈ دے دیں, راست پر جانا ہے, کہیں جانا ہے. اب یہ شرک توڑا ہے جو میں اس سے یہ اعانت مانگ رہا ہوں, کیونکہ یہ کیا ہے؟ فزیکل ورڈ, عالم اسباب جسے کہتے ہیں. جسے کیا کہتے ہیں؟ فزیکل ورڈ مین عالم اسباب. عالم اسباب میں نہ صرف یہ کہ یہ جائز ہے بلکہ یہ اچھا کام ہے اگر آپ کوئی آپ سے امداد مانگے اور آپ اس کو سپورٹ کریں, یو وڈ بی ریوارڈڈ بائی اللہ. لیکن ہوتا ہے میٹا فزیکل ورڈ جہاں اسباب کی بات نہیں ہوتی, جہاں اسباب کی بات نہیں ہوتی. مثلا یہ کہ میں کسی سے کہہ دوں کہ مجھے بچہ دے دیں, ککڑ دے اور پتھر دیں. صحیح. چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو اس کے ساتھ, ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ حضرت آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے سارے بچہ دے دے. اب دعا کا مقصد یہ کہ وہ اللہ سے مانگ رہا ہے, اینڈ وی ہیو ٹو میک دیٹ ریکویسٹ ٹو اللہ.
subhanahu wa ta'ala, but someone who has a little bit close connection to Allah subhanahu wa ta'ala in the eyes of other. کہ بھائی یہ مذہبی آدمی ہے, اس کا کنیکشن اللہ سے ذرا مسجد میں بیٹھا رہتا ہے فلاں فلاں, تو اس سے کہہ رہتے ہیں صحیح کہ حضرت ہمارے لیے دعا کریں. اب وہ اس سے حضرت سے نہیں کہتے کہ آپ مجھے بچہ دے دیں. صحیح. ایک پیر صاحب کے پاس ایک آدمی آیا تھا, سال بھر رہا, تو سال کے بعد پیر صاحب نے اسے کہا کہ آپ کیسے آئے؟ اس نے کہا جی مجھے بچہ چاہیے. تو اس نے کہا شادی کی ہے؟ پیر صاحب نے کہہ دیا شادی کی ہے. تو اس نے کہا شادی کی ہوتی آپ کے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو فزیکل ورلڈ میں سب کچھ برابر. تو اس نے کہا کہ اپنے سے ہی بچہ لانا چاہتے ہو. پھر پیر بھی بڑا عجیب تھا کہ اپنے گانڈ سے ہی بچہ لانا چاہتے ہیں. پھر بدبخت شادی کرو, پھر آؤ اسباب کی دنیا کو پوری کرو, تو پھر آئے تو ہم دعا کریں گے. صحیح. تو میٹا فزیکل ورلڈ میں آپ نے ریکویسٹ کرنا ہے اونلی اللہ سے, آپ نے ریکویسٹ کرنا ہے اللہ سے. صحیح. تو اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ نہیں, اسباب آپ کریں گے, اسباب آپ پیدا کریں گے. صحیح. اور اس پر نتیجہ مرتب کرنا اللہ. یعنی شادی آپ کریں گے تو پھر کہیں گے خداوندہ مجھے اولاد دے دیں, خداوندہ مجھے اولاد دے دیں. اسباب آپ پیدا کریں گے, پھر اللہ سے مانگیں خداوندہ میری شادی کروا دیں, شادی کے کچھ بندوبست ہو جائے. صحیح. بزنس آپ شروع کریں گے, پھر اللہ سے مانگیں خداوندہ اس بزنس میں کامیابی دے دیں. صحیح. اور آپ بزنس شروع نہیں کرتے اور کہتے ہیں خداوندہ میں کامیابی دے دیں, ایسا یہ ناممکن ہے, امپاسبل. یعنی آپ اسباب کی دنیا میں حرکت کریں تو اللہ سے نتیجہ مانگیں. بازی میں آ گئی. تو اس کو کہتے ہیں استعانت. ایاک نعبد, خاص آپ کی بندگی کرتے ہیں, و ایاک نستعین, اور خاص آپ سے امداد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط والمستقیم, اہدنا الصراط والمستقیم. اب اہدے اس کا ماخذ ہے ہدایت. کیا؟ ہدایت. اور ہدایت کے دو ڈیفینیشن ہیں, یہ لکھیں آپ. ہدایت کے دو ڈیفینیشن ہیں. ایک راستہ دکھلانا, شو دی پاتھ ٹو سم ون. اور دوسرا ڈیفینیشن ہدایت کا ایصال الی المطلوب, مقصد تک پہنچانا. ٹو ٹیک ہم ٹو دا فائنل ڈیسٹینیشن, ٹیک ہم ٹو دی فائنل ڈیسٹینیشن. یہ ہدایت کا دوسرا معنی ہے. جو پہلے والا ہے یہ کام ہے نبی کا یا کسی بھی دعوت والے کا, یہ کام ہے نبی کا. وہ کیا کرتا ہے؟ راستہ دکھا دیتا ہے, لیکن فائنل ڈیسٹینیشن تک کوئی نہیں پہنچا سکتا. وہ کون پہنچاتا ہے؟ اللہ. تو اس لیے یہاں یعنی اب رسول نے تو ہمیں راستہ دکھا دیا, اسی راستے پر ہم چل رہے ہیں. فائنل ڈیسٹینیشن تک پہنچیں گے یا نہیں, دیٹ از بیسڈ آن دی توفیق گیون بائی اللہ. اس لیے تو بار بار ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, خداوندہ وہ بستہ رکھا کرے صراط مستقیم کے ساتھ تاکہ فائنل ڈیسٹینیشن تک جا پہنچے. اور تبھی تو اللہ کریم نے رسول پاک سے فرمایا انک لا تہدی, آپ ہدایت نہیں کر سکتے من احببت, اس کو جس کو آپ چاہیں, ولکن اللہ یہدی من یشاء, اللہ کریم ہدایت کرتا ہے اس کو جس کو وہ چاہے. تو حضور تو ہدایت کرتے رہے. دوسری جگہ قرآن نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ, آپ ہدایت کرتے ہیں. تو ایک جگہ کرتے ہیں إِنَّكَ لَا تَهْدِي, آپ نہیں ہدایت کر سکتے. دوسری جگہ کا وَإِنَّكَ لَا, آپ ہدایت کرتے رہتے ہیں. تو یہ تو کنٹرڈکشن ہو گیا. There is no any contradiction. If you will not be in front of a sheikh, you will be confused regarding the ayat of Holy Quran. یہاں تو اللہ کہتا ہے آپ ہدایت کرتے ہیں, وہاں کہتے ہیں آپ نہیں کر سکتے. إِنَّكَ لَتَهْدُوهُمْ, آپ ہدایت کرتے ہیں, you are showing them the tariq and the way to Allah سبحانہ, وہ آپ کی ڈیوٹی ہے. لیکن انک لا تہدی, آپ فائنل ڈیسٹینیشن تک نہیں پہنچا سکتے جس کو آپ چاہیں, کیونکہ فائنل ڈیسٹینیشن تک پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے. بھی بات سمجھ میں آ گئی. وہ آپ دونوں آیات لکھیں, آپ سب لکھیں کہ انک لا تہدی من احببت. نمبر 56 انک لا تہدی من احببت, انک لا تہدی من احببت, تاکہ آپ ہدایت نہیں کر سکتے اس کو جس کو آپ پسند کرتے ہیں. ولکن اللہ یہدی, لیکن اللہ کریم ہدایت کر دیتا ہے من یشاء, اس کو جس کو وہ چاہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ, اور اللہ کریم عالم بالمعتدین, اللہ کریم علم رکھنے والا ہے ہدایت پانے والوں پہ.
یہ ہے ابراہیم، سورہ ابراہیم، کتاب، پہلی آیت، کتاب انزلناہ الیک، یہ عظیم الشان کتاب ہے ہم نے نازل کر دیا ہے آپ کو، لتخرج الناس، تاکہ آپ نکالے لوگوں کو من الظلمات، تاریکیوں سے، الی النور، روشنی کی جانب۔ اب یہ ہدایت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے اللہ کے اجازت سے، اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، لیکن آپ کا کام صرف راستے پر لانا ہے، آپ کا کام صرف to show them only the freeway that you can take freeway 5 north, so you will be there in San Francisco when after 350 miles، صحیح۔ اب اگر ایک آدمی 10 میل فری وے 5 پر چلا جائے اور وہ کہے کہ واسف صاحب نے غلط بتا دیا تھا، صحیح، فری وے پر مجھے کوئی سان فرانسسکو نہیں مل گیا، بھائی فائنل ڈیسٹینیشن فار اوے، فائنل ڈیسٹینیشن اس کے لیے آپ نے بڑی تگودو کرنی ہے، وہاں پہ آپ پہنچیں گے جب چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے، اور یہ کب ممکن ہے؟ جب اللہ کا سپورٹ آپ کے ساتھ، اللہ آپ کو گمراہی سے بچائے، کوئی غلط ایگزیکٹ نہ لے، کوئی غلط ایگزیکٹ نہ لے۔ آپ گئے ہوں گے 348 میل، کتنے میل؟ 348، اور 348 میل پر آپ نے غلط ایگزیکٹ لے لیا، شیطان نے دھکا دے دیا، غلط ایگزیکٹ لے لیا، تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے، بات ذہن میں آ گئی۔ سو ٹو ٹیک یو ٹو فائنل ڈیسٹینیشن دیٹس اونلی بائی اللہ سبحانہ۔ تو اس لیے ہم بار بار دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ سو ہم نے حدیث صحیح کی تعریف کی تھی، ڈیفینیشن، اور اس میں کہا تھا کہ ما نقلہ عدل تام الضبط بسند متصل من غیر شذوذ ولا علہ، 5 چیزیں تھی وہاں، کتنی تھی؟ 5۔ اب حدیث ضعیف کیسے ہوگا؟ ان 5 میں سے کوئی ایک صفت وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ حدیث صحیح کی جو تعریف ہم نے کی تھی اسی میں کوئی ایک گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو اب ایک تھا وہاں کہ سند متصل ہو، بسند متصل، تو سب سے پہلے وہ لے لیتے ہیں کیونکہ سند کی اہمیت ہے حدیث میں۔ اگر اتصال سند نہ ہو، یہ 2 قسم کا ہوگا۔ نمبر 1، سند کے ابتدا میں ایک راوی یا زیادہ راوی یا سارا سند ساقط ہو، ساقط کا معنی ڈراپ، یعنی مثلا دیکھیے، میں آپ کو مثال دے دوں تو مثال سے واضح ہو جائے گا، سارے میرے طرف دیکھیں۔ You have to relate a hadith that we have been given this hadith by Qazi Fadlullah. He got the same from Sheikh Abdul Haq rahimahullah. He received the same hadith from Sheikh al-Islam Maulana Madani rahimahullah. Sheikh al-Islam Maulana Madani received the same hadith from Hazrat Sheikh al-Hind Maulana Mahmud al-Hasan Asir Malta. He got the same hadith from Maulana Muhammad Qasim Nanotwi, the founder of Darul Uloom Deoband. Maulana Qasim Nanotwi got the same hadith from Shah Abdul Ghani rahimahullah. Shah Abdul Ghani received the same hadith from Shah Abdul Aziz. Shah Abdul Aziz got the same riwayah from Shah Waliullah. And then there is another portion of hadith from Shah Waliullah up to Imam Bukhari, up to Imam Tirmidhi, up to Imam Abu Dawood, to all these books. Sahih? And for every single hadith there is a specific narration chain. For every single hadith, from Imam Bukhari up to Rasulullah, from Imam Tirmidhi up to Rasulullah, from Imam Abu Dawood up to Rasulullah, from Imam Nasai up to Rasulullah, from Ahmad ibn Hanbal up to Rasulullah, from Imam Shafi up to Rasulullah, from Imam Abu Hanifa up to Rasulullah, from Muhammad ibn Hassan up to Rasulullah, from Hafiz ibn Asakir up to Rasulullah, from Imam Daraqutni up to Rasulullah, from Sheikh Abdul Rahman al-Darimi up to Rasulullah, from Sheikh Abdul Razak
up to Rasulullah, from Ibn Abi Shayba up to Rasulullah. یہ سارے محدثین ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں. یاد ہو گئے نا سارے؟ ہاں صاحب ایسا یاد ہو گئے؟ صحیح. سو نیم از مسٹ بیکاز دیٹ از دا بیسک فاؤنڈیشن. صحیح. اب ہر محدث جس نے کتاب لکھی ہے ہر ایک حدیث کے لیے اس نے مستقل نیریشن چین کہ میں نے فلاں شیخ سے یہ حدیث لے لی, اس نے فلاں شیخ سے لے لی, اس نے فلاں سے لے لی, اس نے فلاں سے لے لی, اس نے عبداللہ ابن مسعود سے, عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. صحیح. اب یہ جو کمپائلڈ بکس ہیں, صحیح, امام ولی اللہ تک کیسے آئے؟ تو اس کا ایک اپنا نیریشن چین ہے کہ امام ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے علم حدیث لے لیا شیخ ابو طاہر کردی المدنی سے رحمہ اللہ حرمین میں. شیخ ابو طاہر نے اپنے شیخ سے, اس نے اپنے شیخ سے, اس نے اپنے شیخ سے بخاری تک جا پہنچتا ہے, ترمذی تک جا پہنچتا ہے, امام ابو داؤد تک جا پہنچتا ہے. اور اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی عالم کسی دوسرے عالم سے سند لینا چاہتا ہے کہ میرا سند ذرا حضرت آپ کے واسطے, انہیں اس طرح ہم کرتے ہیں. مثلا آصف صاحب کے نانا جی تھے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محترم تھے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے. صحیح. حضرت مولانا احمد صاحب کے بیٹے تھے, ان کے نانا تھے. تو مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے, بہت بڑے آدمی تھے دارالعلوم دیوبند کے. ہم کو حکیم الاسلام کہا کرتے تھے. صحیح. تو حکیم الاسلام وہ پاکستان آئے تھے تو سارے علماء اکٹھے ہو گئے کہ حضرت آپ ہمیں حدیث میں اجازت دے دیں, حدیث میں کیا اجازت دے دیں. تو اس کے لیے تو یہ نہیں ہوتا, وہ تو 10 منٹ ہوتے ہیں. اب 10 منٹ میں وہ کیا امام بخاری کو سارا کو پڑھائے, ترمذی کو پڑھائے, ابو داؤد کو پڑھائے, فلاں. وہ کسی بھی کتاب میں ایک حدیث اٹھا لیتا ہے, کسی بھی کتاب سے, بخاری سے یا ترمذی سے یا مسلم سے یا ابو داؤد سے, کسی سے ایک حدیث اٹھا لیتا ہے تو وہ پڑھ لیتا ہے. وہ علماء اسی سے سن لیتے ہیں. اب علماء کے پاس اپنی سند تو ہوتی ہے, انہیں ساری کتابیں تو پڑھی ہیں ساری, لیکن اس بڑے بزرگ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں, علم حدیث کا رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں اس بزرگ سے. تو حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سارے علماء کو ایک ہی حدیث امام ترمذی کی شمائل کی پہلی حدیث وہ پڑھائی. صحیح. اور پھر کہہ دیا میں نے سب کو اجازت دے دی. صحیح. اور اس نے کہا کہ سند از نون ٹو یو پیپل, کہ سند آپ کو معلوم ہے کہ میں نے علم حدیث کہاں سے لے لی. اس نے کہا میں نے لے لی امام الاثر علامہ انور شاہ کاشمیری سے, اور علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ نے لے لی حضرت شیخ الہند سے, حضرت شیخ الہند نے لے لی ہے حضرت مولانا قاسم نانوتوی سے. اس نے کہا باقی سند تو وہی چلتا رہتا ہے. صحیح. اب دیکھیے, اب جب میں آپ کو سند دوں گا تو میں کہوں گا کہ میں نے احادیث لے رہے ہیں حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. میں نے بخاری اور ترمذی, بخاری کا ایک حصہ اور ترمذی کا ایک حصہ وہ حضرت شیخ الحدیث صاحب سے پڑھ لیا. پھر میں کہہ دوں گا کہ بخاری کا دوسرا حصہ میں نے حضرت مولانا مفتی محمد فریض صاحب سے. مولانا مفتی محمد فریض صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہم, اس نے حضرت شیخ الحدیث مولانا نصیر الدین صاحب قرقشتوی رحمۃ اللہ علیہ سے. مولانا شیخ نصیر الدین قرقشتوی رحمۃ اللہ نے حضرت خواجہ قمر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, حضرت خواجہ قمر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فلاں سے. اس طرح وہ سلسلہ چل پڑے گا. صحیح. پھر میں کہوں گا کہ مسلم شریف میں نے پڑھ لیا ہے, اس کا جلد اول پڑھ لیا ہے اپنے استاد حضرت مولانا عبد الحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. مولانا عبد الحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھ لیا تھا مولانا محمد ابراہیم بلیاوی سے رحمۃ اللہ علیہ, اور مولانا ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھ لیا تھا حضرت شیخ الہند سے. اور پھر وہی سلسلہ آگے چل پڑے گا. میں کہوں گا کہ دیکھیے تحاوی, امام تحاوی کی کتاب علم حدیث کی یہ میں نے لے لی ہے حضرت مولانا محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. حضرت مولانا محمد علی رحمۃ اللہ علیہ نے تحاوی پڑھ دی تھی شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ احادیث لے لی تھی مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے نانا تھے. صحیح. یاسف صاحب سے آپ لوگ بیعت کریں. صحیح. یہ بڑے بزرگوں کے نواسے ہیں. تو مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے حقیقی نانا تھے, تو حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے. تو ہمارا سند کا ایک سلسلہ اسی راستے چل پڑتا ہے. صحیح. آگے کہیں مل جاتا ہے, آگے کہیں زیادہ تر مل جاتے ہیں شیخ الہند پر یا مولانا نانوتوی پر یا مولانا نانوتوی سے آگے شاہ عبد الغنی پر یا شاہ عبد العزیز پر. اگر نہ ملے کہیں بھی شاہ ولی اللہ از دی سینٹرل ایکسچینج. صحیح. ادھر سے سند آ جاتی ہے شاہ ولی اللہ پہ جا پہنچتی ہے, ادھر سے سند آ جاتی ہے شاہ ولی اللہ پہ پہنچ جاتی ہے, ادھر سے سند آ جاتی ہے شاہ ولی اللہ پہ پہنچ جاتی ہے, وہاں سے آ جاتی ہے شاہ ولی اللہ پہ, اور شاہ ولی اللہ سے آگے تو ایک ہی سند ہے. بات ذہن میں آ گئی. اب اگر وہ سند متصل نہ ہو, یعنی آپ نے حدیث لے لی مجھ سے لیکن آپ نے ڈراپ کر دیا اور آپ نے کہہ دیا کہ یہ حدیث بیان کی حضرت شاہ ولی اللہ نے. اب آپ کے اور شاہ ولی اللہ کے درمیان کتنے واسطے ہیں, آپ نے سارے ڈراپ کر دیے. صحیح. یہ حدیث نقل کی ہے امام بخاری نے رحمۃ اللہ علیہ. صحیح. تو اگر آپ نے پہلے سے بتا دیا ہو کہ میرے بھائی بخاری پڑھی ہے اپنے شیخ سے, میرا سند متصل ہے, میرا سند کیا ہے
متصل ہے تو مین کے امپلائڈلی آپ کے سند کو متصل ہی سمجھا جائے گا. لیکن اگر اس طرح آپ کہہ دیں گے بخاری نے یہ حدیث نقل کی ہے صحیح, تو اس کا معنی ہے کہ آپ کا سند متصل نہیں. آپ نے بخاری کی حدیث کہاں سے لے لی؟ آپ کا سند متصل نہیں. سند کے ابتدا میں ایک راوی کو آپ نے ڈراپ کر دیا, صرف مجھے اور شیخ عبدالحق کا ذکر کر دیا صحیح, یا شیخ عبدالحلیم کا ذکر جو میرے استاد تھے, 2 کو ڈراپ کر دیا, 10 کو ڈراپ کر دیا, جتنے کو بھی آپ ڈراپ کرتے ہیں ابتدا سے, تو اس حدیث کو کہتے ہیں معلق. معلق اس کا انگریزی ترجمہ ہوگا سسپینڈڈ, ناٹ سسپینڈڈ بٹ ہینگنگ. کیونکہ جو آپ کی حدیث کی روایت ہے یہ ہینگنگ روایت ہے. کیسی روایت ہے؟ ہینگنگ روایت ہے. یہاں سے وہاں تک سپیس ہے, یہاں سے وہاں تک کیا ہے, شاہ ولی اللہ تک آپ کے اور شاہ ولی اللہ کے درمیان سپیس ہے. تو یہ حدیث کیا ہے؟ معلق, ہینگنگ. اب سند کے درمیان میں کسی حصہ سے راوی یا کئی راویوں کو ڈراپ کیا گیا ہو, سند کے درمیان سے ایک راوی یا بہت سارے راویوں کو ڈراپ کر دیا. سند کے درمیان کے بجائے آپ لکھیں سند کے اول کے علاوہ کسی حصہ سے, درمیان میں چھوڑ دیں. سند کے ابتدا کے علاوہ کسی حصہ سے ایک راوی یا کئی راویوں کو ڈراپ کر دیا تو اس کے اقسام بنیں گے. نمبر 1, ایک ہی راوی کو ڈراپ کیا. ایک ہی راوی کو ڈراپ کیا, یعنی مجھے دیکھیں, اب ابتدا سے آپ نے راوی کو ڈراپ نہیں کیا, آپ نے مجھ سے حدیث لی ہے تو آپ نے میرا نام ذکر کر دیا کہ یہ حدیث میں نے لی اپنے شیخ سے صحیح, اس نے لے لیا اپنے شیخ مولانا عبدالحق صاحب سے, درمیان میں کوئی دوسرا نہیں. اس نے لے لیا شیخ الاسلام حضرت مدنی سے, اب شیخ الاسلام حضرت مدنی لے لیا تھا مولانا شیخ الہند سے رحمہ اللہ. شیخ الہند کو آپ نے ڈراپ کر دیا, آپ نے شیخ الہند کا ذکر نہیں کیا بلکہ ڈائریکٹ مولانا قاسم نانوتوی پر گئے, درمیان سے ایک راوی کو آپ نے ساقط کر دیا. تو اس حدیث کو کہتے ہیں منقطع. منقطع کا لفظی معنی ہوگا, لیکن میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ ٹرمز ہیں اونلی ٹو میک یو انڈرسٹینڈ, یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے. ڈسکنیکٹڈ. دوسرا قسم, ایک سے زیادہ راوی کانٹینیوسلی کیے, ایک سے زیادہ راوی کنٹینیوسلی ڈراپ کر دیے. کنٹینیوسلی یو ڈراپڈ 2 or 3 راویز. لک, آپ نے مجھ سے لے لیا, مجھے ڈراپ نہیں کیا, شیخ عبدالحق کو بھی ڈراپ نہیں کیا, لیکن اس کے بعد مرتبہ آتا ہے حضرت مدنی کا, پھر آتا ہے حضرت شیخ الہند کا, پھر آتا ہے حضرت نانوتوی کا, اس کے بعد آتا ہے شاہ عبد الغنی کا رحمہ اللہ. تو آپ نے شیخ عبدالحق کے بعد شیخ مدنی کو بھی ڈراپ کر دیا, حضرت شیخ الہند کو بھی ڈراپ کر دیا, 2 کو, یا 2 سے زیادہ 3 4 5 6 7 8 صحیح. اور اوپر یعنی ابتدا سے آپ نے ٹیک لیا, مجھے میرے شیخ قاضی فضل اللہ نے دیا, قاضی فضل اللہ نے لے لیا شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح. اب شیخ عبدالحق کے بعد حضرت مدنی, مولانا شیخ الہند, حضرت نانوتوی, انسانوں کو ڈراپ کر دیا, ڈائریکٹ گئے آپ شیخ عبد الغنی پر کہ انہوں نے لے لیا شاہ عبد الغنی سے. یا اس کو روایت پہنچی کہاں سے؟ ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے لے لیا, کیونکہ انہوں نے تو نہیں لیا صحیح, دیٹ از انڈرسٹوڈ. تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو روایت پہنچی کہاں سے؟ شاہ عبد الغنی سے. لیکن کیسے پہنچی؟ درمیان سے آپ نے 2 یا 3 اس مشائخ کو ڈراپ کر دیا, تو اس کو کہتے ہیں معدل. معدل, اور معدل کا لفظی معنی ہوگا ہنڈرڈ, اس میں رکاوٹ ڈالی گئی ہو. اور ایک ہی راوی سب سے آخر میں ڈراپ کیا گیا, ایک راوی سب سے آخر میں ڈراپ کیا گیا. اب دیکھیے ہر ایک حدیث کا سلسلہ چلتا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر ہماری جانب جو پہلا راوی آتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ صحابی. وہ کون ہوتا ہے؟
صحابی. اب آپ نے متصل سند سے پہنچایا تابعی تک، حسن بصری تک، عطاء ابن ابی رباح تک، سعید ابن جبیر تک، سعید ابن مسیب تک، وکی ابن الجراح تک. یہ سارے تابعین ہیں، انہی تک آپ نے پہنچایا. لیکن انہوں نے تو رسول اللہ سے ملاقات نہیں کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے حدیث کسی صحابی سے لی ہوگی، کسی صحابی سے لی ہوگی. لیکن آپ نے صحابی کا ذکر نہیں کر دیا. آپ نے کہا کہ عن سعید ابن جبیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا. صحیح. اب وہ ٹھیک کہتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، وہ حدیث ہے بھی، اسی کے پاس سند بھی موجود ہے، لیکن اس نے یہاں ذکر نہیں کیا کہ مجھے یہ حدیث کس صحابی نے بتائی. اس نے ڈائریکٹ ایٹریبیوٹ کیا کس کو؟ رسول پاک کو، جبکہ وہ تو تابعی تھے، رسول اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. تو اس حدیث کو کہتے ہیں مرسل. مرسل بھی ہینگنگ ہے لیکن دوسری جانب سے، جس طرح منقطع ہینگنگ ہے لیکن نیچے سے، مرسل ہینگنگ ہے اوپر سے، کیونکہ وہاں پہ اسپیس ہے. تابعی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک اسپیس ہے صحابی کا. تو مرسل بھی ہینگنگ ہے، بٹ دیٹ از in the upper portion, and munqati, that's a hanging hadith in the lower portion. So far today, let's look. Because we are starting from tonight in English for these brothers. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So as we mentioned, that after the death of everybody, if he has any assets or property, he is leaving behind any assets or property, so there are certain rights or certain things to be implemented there in the property. Number one, or you should write property left behind after death. Property which is left behind after death. So there are 5 things. How many? 5. Number 1, first of all, burial expenses of the person concerned. That is to be paid from his property. Brother Hamid Jan Helmandi, he will pass away. I don't know he is passing away or not. When anybody will pass away, so his burial expenses are to be paid from the property belongs to. You know what I am saying? If he doesn't have any property, then his kith and kin, they are bound to arrange. If they are poor, then the Muslim community, they are bound to arrange the burial. That is called Farz-e Kifaya. Farz-e Kifaya means collective responsibility of the Ummah. Farz-e Kifaya you can write in brackets. That Farz-e Kifaya, which is collective responsibility of the Muslim Ummah. That's number 1. Number 2, debts and loan, to pay debts and loan from his property. Debts and loan from his property. Number 3, will be executed to 1/3 of the remaining property. If he has made a will, for example, 100,000, he has made a will for $100,000, but the remaining property of the after burial expenses and after payment of debt and loan, the remaining property that was less. Understand? The whole property was of 100,000. So you cannot give the whole money or the whole property into the will. No, up to 1/3 of the remaining property that is to be executed, and the remaining 2/3 it will go to the. To whom? Inheritors. Then there is nothing. Then the whole property will go to the Akbar. Yes. Then the whole property will go to Akbar. The brother Kabir will not make any will, but I am going to convince him to make a will in my favor. So, distribution amongst the inheritors according to Zishan Sharia, according to Islamic Sharia. According to Islamic Sharia. Now,
If he doesn't have any inheritor, he has no any waris. He is a person having no any known waris. Nobody claimed that I am his waris and inheritor. You know what I am saying? What will be done? State. If no inheritor is there, then we'll go to national exchequer. National exchequer or to Baitul Mal. State. Yes? It will go to state. Inheritors are warasa. These are of how many kinds? 3. Number 1, sharers, whose share is fixed in Islamic Sharia, that he will take 1/4 or 1/8 or 1/6 or something, as the case may be. Number 2, residue. One who takes the whole property or remaining property after the shares of the sharers. The sharers took their own shares, so the remaining property will go to certain people. They are called residue. And number 3, far kindred. Far kindred. Those who are neither sharer or kindred. Those who are neither sharers nor residues. دور کے رشتہ دار. Those who are neither, first of all you should write sharer. Those who are not sharers nor residue. You must keep the order. Those who are neither sharers nor residue, and they take the property and there is no sharer and no residue. None of them both is available. None of them both exist there. So now the property will go to distant relatives. Understand? That's a lengthy process. You will reach to that chapter after 6 months. Now, sharers. Sharers are of 2 kinds. Number 1, male. Number 2, female. Now, male are 4. Number 1, husband. Number 2, father, grandfather. Number 4, brother from mother only. Brother from mother only. Who is the brother of the deceased from mother's side. Now female, 8. Wife, what is invited forever? For you. Akbar, W-I-F-E. W, what is? I invited, F for E ever. That's the case.
Number 1, wife. Number 2, mother. Number 3, grandmother. Number 4, daughter, granddaughter, sister. You can say full sister. Full sister. Half sister from father's side and half sister from mother's side. Sister from that is the residue. He is residue. He is not sharer. But sometimes you will deprive so many people of their share. When you are there, so you will deprive so many people. They will not take their share when you are there as a son. After half sister from father's side and half sister from mother's side? Yes. No, that is not order. That first they take and they take and they take. Yes. So, we will start from husband. Husband and his wife died and left property. Husband, when his wife died and left property. One of my brother, he is making so many jokes. He said, Lala. To big brother we say Lala. So he says, Lala, what a lucky is that person whose wife dies every year. When his wife died and left property, so in this regard, the husband will take, number 1, husband will take half of the property